انسان کو دو ایسی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے جن میں سے ایک عند اللہ پسندیدہ ہے اور ایک ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التصاعب۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی اس کو ناپسند فرماتے ہیں، اس لیے کہ چھینک انسان کی صحت کی علامت ہے اور انسان سے تکالیف کو دور کرنے والی ہے، جبکہ جو جمائی ہے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور انسان کو سستی دینے کا باعث بنتی ہے۔ تو جب انسان کو چھینک آئے تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ، یا ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اسے کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال۔ تو یہ دو کلمات ہیں کہ جب انسان کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہی بتلایا کہ اگر لوگوں کا اجتماع ہے، دوست اکٹھے ہیں، زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص کو چھینک آتی ہے تو اسے ایک تو چاہیے کہ بہت زیادہ بلند آواز سے چھینک نہ لے بلکہ اپنی آواز کو پست کرے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک کی کیفیت ہوتی تو آپ اپنے منہ پہ کوئی کپڑا یا رومال رکھتے اور اپنی آواز کو پست کر کے چھینک جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو پھر وہ الحمدللہ کہے، اگر اس کا بھائی اس کا یہ کلمہ سنتا ہے تو پھر وہ کہے یرحمک اللہ، یا اگر محرم عورت ہے اور محرم مرد اس کی آواز سن رہا ہے تو ان کو آپس میں ایک دوسرے کو جواب دینا چاہیے، اور اگر کسی محرم عورت کو جواب دیا جائے تو اس کو کہا جائے گا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور جواباً پھر وہ جس کو چھینک آئی ہے وہ اس دعا دینے والے کو جواباً دعا دے اور کہے یہدیک اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دیں اور تیرا معاملہ درست فرمائیں۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، پھر اگر وہ بلند آواز سے شکر ادا کرتا ہے تو اس کے شکر ادا کرنے پہ اس کا بھائی یا بہن اس کو دعا دیں رحمت کی، اور پھر وہ دوبارہ ان کو دعا دے۔ یہ ایک باہمی محبت کا سلسلہ بھی بڑھانے کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت کے حضور ثواب اور رحمت کو اکٹھا کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ دوسری طرف جب انسان کو جمائی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ تمہارا جمائی جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ جب جمائی آئے تو اپنے جو ہے وہ منہ پہ ہاتھ رکھو، اور اپنا جو الٹا ہاتھ ہے جمائی لیتے ہوئے سنت عمل یہ ہے کہ یہ جو الٹا ہاتھ ہے اس کو منہ کے سامنے رکھا جائے اور جمائی کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمائی آتی ہے تو اپنے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرو کہ شیطان تمہارے منہ میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ انسان پہ سستی آ جاتی ہے، جب سستی غالب ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، تو شیطان کے داخل ہونے کا مراد یہی ہے کہ انسان اس سستی سے بچ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی جمائی کی کیفیت نہیں ہوئی، کبھی بھی آپ کو جمائی نہیں آئی، اور اس کا ایک اچھا علاج جو بزرگان دین نے بتایا ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان کو جمائی آئے، بالخصوص جب انسان عبادت کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو نیند کا اور سستی کا غلبہ دلا کر اس عبادت سے غافل کر لے۔ تو اس میں ایک اچھا عمل یہ ہے کہ جب بھی انسان کو جمائی کی کیفیت آئے وہ یہ اپنے ذہن میں سوچے کہ میرے اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرے اور اپنے ذہن میں یہ خیال کرے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عمر کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ کرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام سے توجہ سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہونے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جو ہی انسان کو جمائی کی کیفیت آئے، اگر وہ اپنے ذہن میں ان تین ذاتوں میں سے کسی ایک کا تصور بھی کر لیتا ہے تو جمائی کی کیفیت فوری طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایک صورتحال یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہے، بالخصوص قیام کی حالت میں ہے، تو اس کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ تو بندھا ہوا ہے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہے۔ اس صورت میں علماء نے کہا کہ جب نماز کے قیام کی صورت میں انسان کو جمائی کی اگر کیفیت آئے تو وہ کوشش کرے کہ ویسے ہی اپنا زبان روکنے کی، اور اگر نہ روکے تو اس صورت میں بایاں ہاتھ اٹھانے کے بجائے دایاں ہاتھ جو ہے وہ الٹا اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھے اور جمائی کو بند کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن نماز کی اس کیفیت کے علاوہ جب بھی جمائی ہو تو سنت عمل یہی ہے کہ اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اس کو الٹا اپنے منہ کے سامنے رکھے اور جمائی کی کیفیت کو بند کرنے کی کوشش کرے۔